السلام علیکم۔ 5ویں جماعت کے ریاضی کے سبق احاطہ اور رقبہ کے اعادے کا یہ چوتھا ویڈیو ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حل کریں گے احاطہ کی مشق نمبر 48۔ پچھلے تمام ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، آپ وہاں سے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو۔ تو چلیے حل کرتے ہیں مشق نمبر 48۔ مشق نمبر 48 کا پہلا سوال ہے، ذیل کی ہر شکل کا احاطہ شکل کے نیچے دیے ہوئے چوکون میں لکھیے۔ اس سوال کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس شکل کا احاطہ معلوم کر کے اس چوکون میں لکھنا ہے، اسی طرح سے اس شکل کا احاطہ معلوم کر کے اس چوکون میں لکھنا ہے اور اس شکل کا احاطہ معلوم کر کے اس چوکون میں لکھنا ہے۔ تو چلیے مشق نمبر 48 کی پہلی شکل کا احاطہ معلوم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پچھلے 3 ویڈیوز میں یہ بات اچھی طرح سے سیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی شکل کا احاطہ معلوم کرنا یعنی اس شکل کے تمام ضلعوں کی لمبائیوں کی جمع کرنا ہے۔ یہاں ہم جس شکل کا احاطہ معلوم کر رہے ہیں اس شکل کے کل 5 ضلع ہیں۔ ان 5 ضلعوں کی لمبائیاں بھی دی گئی ہے۔ اس ضلع کی لمبائی ہے 8 میم۔ یہاں میم کا مطلب ہے میٹر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ضلع کی لمبائی ہے 8 میٹر، اس ضلع کی لمبائی ہے 18 میٹر، اسی طرح سے اس ضلع کی لمبائی ہے 12 میٹر، اس ضلع کی لمبائی ہے 18 میٹر اور اس ضلع کی لمبائی 8 میٹر ہے۔ چلیے اس شکل کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے اس شکل کے 5 ضلعوں کی لمبائیوں کو جمع کی حالت میں لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے 5 ضلعوں کی لمبائیوں کو جمع کی حالت میں لکھ لیا ہے۔ چلیے کرتے ہیں جمع۔ اس طرح کی جمع کرنے کا طریقہ احاطہ کے پچھلے ویڈیوز میں باریکی سے سمجھایا گیا ہے، تو اب آپ خود یہ جمع کیجئے۔ اس شکل کے 5 ضلعوں کی لمبائیوں کی جمع آئی 64۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شکل کا احاطہ ہے 64 میٹر، اس لیے اس چوکون میں لکھ لیں گے 64 میم۔ چلیے اب معلوم کرتے ہیں اگلی شکل کا احاطہ۔ اس شکل کے کل 6 ضلع ہیں۔ تو چلیے اس شکل کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے پہلے ہم اس شکل کے 6 ضلعوں کی لمبائیوں کو جمع کی حالت میں لکھ لیتے ہیں۔ چلیے اب کرتے ہیں جمع۔ اس شکل کے 6 ضلعوں کی لمبائیوں کی جمع آئی 48۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شکل کا احاطہ ہے 48 سم، اس لیے اس چوکون میں لکھ لیں گے 48 سم۔ چلیے اب معلوم کرتے ہیں اگلی شکل کا احاطہ۔ اس شکل کے کل 4 ضلع ہیں۔ چلیے پہلے ہم احاطہ معلوم کرنے کے لیے اس شکل کے 4 ضلعوں کی لمبائیوں کو جمع کی حالت میں لکھ لیتے ہیں۔ چلیے اب کرتے ہیں جمع۔ اس شکل کا احاطہ آیا 57 سم، اس لیے اس چوکون میں لکھ لیں گے 57 سم۔ چلیے اب حل کرتے ہیں مشق نمبر 48 کا دوسرا سوال۔ سوال ہے، سامنے دیے ہوئے مربع کی ضلع کی لمبائی 3 سم ہے۔ اس مربع کے ایک کونے میں سے 1 سم ضلع والا مربع کاٹ لیا گیا ہے، تب باقی ماندہ شکل کا احاطہ کتنا ہوگا؟ اس سوال کے 3 حصے ہیں۔ تینوں حصوں کو سمجھیں گے اور سوال حل کریں گے۔ سوال کا پہلا حصہ ہے، سامنے دیے ہوئے مربع کے ضلع کی لمبائی 3 سم ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مربع کے 4 ضلعوں کی لمبائیاں مساوی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ضلع کی لمبائی 3 سم ہے تو باقی تینوں ضلعوں کی لمبائیاں بھی 3 سم ہی ہے۔ چلیے اب پڑھتے ہیں سوال کا اگلا حصہ۔
इस मुरब्बे के एक कोने में से एक सम ज़िले वाला मुरब्बा काट लिया गया है। किसी एक कोने में से एक सम ज़िले वाला मुरब्बा काटना है। चलिए मुरब्बे के किसी एक कोने में एक सम ज़िले वाला मुरब्बा बना लेते हैं। लीजिए हमने इस कोने में एक सम ज़िले वाला मुरब्बा बना लिया है। अब हम इस एक सम ज़िले वाले मुरब्बे को काट कर अलग कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एक सम ज़िले वाले मुरब्बे को काटने पर इस बाकी बची शक्ल के ज़िलों की लंबाइयाँ कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक इस ज़िले की लंबाई थी 3 सम, लेकिन यहाँ से एक सम ज़िले वाला मुरब्बा काट लिया गया है, यानी इस 3 सम में से ये एक सम निकालना होगा। तो 3 में से 1 निकालने पर यहाँ बाकी बचेगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस ज़िले की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 2 सम। इसी तरह से इस ज़िले की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 2 सम ही होगी, क्योंकि यहाँ से एक सम ज़िले वाला मुरब्बा काट लिया गया है। चलिए अब देखते हैं इन दोनों हिस्सों की लंबाइयाँ। इस हिस्से की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 सम होगी और इस हिस्से की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 1 सम ही होगी। चलिए अब पढ़ते हैं सवाल का आखिरी हिस्सा। सवाल का आखिरी हिस्सा है, तब बाकी मानदा शक्ल का अहाता कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक सम ज़िले वाला मुरब्बा काट लेने के बाद हमारे सामने ये जो शक्ल बची है, हमें इस शक्ल का अहाता मालूम करना है। चलिए इस शक्ल का अहाता मालूम करने के लिए इस शक्ल के तमाम ज़िलों की लंबाइयों को जमा की हालत में लिख लेते हैं। तो चलिए कीजिए जमा। इसका मतलब ये हुआ कि इस शक्ल का अहाता है 12 सम। अगले वीडियो में हम सीखेंगे मुस्ततिल का अहाता मालूम करने का ज़ाब्ता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।